السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کی بندگی کے معنی کیا ہیں؟ کیا چند وقتوں میں عبادت کر کر پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں؟ تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے موقع بر موقع کہیں تفصیلاً اور کہیں اجمالاً سمجھایا اللہ کے بندوں کو۔ انہی میں سے کچھ جزیات کو گزشتہ 3-4 جمعہ سے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5 چیزوں کی نصیحت فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اتق المحارم تکن عبد الناس، حرام کاریوں سے بچ جاؤ، تم بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی جسے گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا پڑوسی، اس سے پہلے غنی النفس، غنی بن جاؤ،
اگر آپ اٹھا کر دیکھیں یہ چاروں چیزیں، جن میں 3 چیزیں انسان کو دنیا میں انسان کی زندگی گزارنے کے طریقوں میں آتے ہیں۔ پڑوسی کے ساتھ کیسا رہنا ہے، اور اپنے بھائی کے لیے کیا پسند کرنا ہے، اس کے بعد اتقی المحارم، محارم سے بچ جاؤ، حرام کاریوں سے بچ جاؤ، یہاں ایک اللہ کا حکم نظر آتا ہے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ وَلَا تُكْثِرُوا الضِّحْكَ، زیادہ مت ہنسو۔ کیا ہوتا ہے زیادہ ہنسنے سے؟ پہلے تو اسلام کے انسان، کسی بھی انسان کی 2 حالتیں ہیں، ایک جسمانی ایک روحانی۔ آدمی اپنے جسم سے بہت اچھا نظر آتا ہے، اپنے کپڑوں سے اچھا نظر آتا ہے، لیکن اس کی زبان کھلتی ہے تو گالیاں، اس کی زبان کھلتی ہے تو جھوٹ، غیبت۔ ایک ہے روح کا تعلق۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آخر میں جو فرمایا وَلَا تُكْثِرُوا الضِّحْكَ، زیادہ مت ہنسو۔ آج تو بہت زیادہ ہنستے ہیں افراد، ایسے بھی ہنس رہے ہیں، مساجد میں بیٹھ کر ہنس رہے ہیں، دین کے نام پر ہنسی ہو رہی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں ہنستے تھے؟ کہ اسلام اتنا تنگ ہے کہ ہنسنے ہی نہیں دیتا؟ اگر یہ کہا جائے تو آج کے جو دانشور ہیں، آج کے جو یوٹیوبر ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ اسلام اتنا تنگ۔ اسلام تنگ نہیں ہے، اسلام ہنسنے سے منع نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی آپ کے چہرے کو دیکھا جاتا تو آپ مسکراتے ہوئے، تبسماً، مسکراتا چہرہ، غصے والا چہرہ نہیں، ہنستا ہوا چہرہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر زمانے جاہلیت کی باتیں یاد کر کر ہنسا کرتے تھے۔ پھر یہاں جو ہنسنے کا منع کیا گیا، کیوں منع کیا گیا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہنسا جس میں دوسرے کو تکلیف پہنچے، جس میں اللہ سے غافل ہو کر بندہ ہنسے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر، آج کل ہو رہا ہے، کسی کی نقل کر کر ہنسا جا رہا ہے، کسی کا مذاق بنا کر ہنسا جا رہا ہے، کسی کے پیچھے ہنسا جا رہا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں حالات دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ اسے ہنسنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّ کثرت الذکر تمیت القلب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی زیادہ ہنستا ہے، اللہ سے غافل ہو کر ہنستا ہے، ایسا نہیں کہ آج کل بزرگیت کا نام بھی دے دیا گیا، ہنسے گسے نہیں، نو بزرگیت نہیں۔ میں نے کہا نا، ہنسنے کا ایک معیار ہے، اسلام میں ہنس سکتے ہیں۔ صحابہ ہنسا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہنسا کرتے تھے، ایسے نہیں کہ پورا منہ کھول کر ہنسنا انسان کی فطرت ہے، خوشی کے موقع پر ہنسنا انسان کی فطرت ہے، لیکن کسی کا مذاق اڑا کر، اللہ سے غافل ہو کر ہنسنا، اسے منع فرمایا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہنسنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمیت القلب، دل مر جاتا ہے۔ دل مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اسے کوئی اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اسے بتایا جا رہا ہے۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر پوچھا کہ حضرت میرا حال یہ ہے کہ میں آپ کے بیانات کو سنتا ہوں، میں آپ کے بیانات کو سنتا ہوں، لیکن میرے دل پر اثر نہیں کرتا۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تیرا دل مر گیا ہے۔ اب دل مر گیا اگر کہیں، دل مر جائے تو آدمی مر جاتا ہے، آج کے دور میں اگر کہا جائے، عقلاً اگر دیکھا جائے، یہاں دل مرنے سے مراد یہ ہے کہ اسے کوئی اچھی بات نہیں پہنچے گی، قرآن و حدیث کی بات اسے سمجھ میں نہیں آئے گی، احادیث کی بات اسے سمجھ میں نہیں آئے گی، شریعت کی بات اسے سمجھ میں نہیں آئے گی، اسے کہتے ہیں دل کا مرنا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قرآن کی آیتیں پڑھی کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا،
جسے میں بارہا پڑھتا ہوں کہ دل مر جاتا ہے تو پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل سمجھنا چھوڑ دیتا ہے آیات کو، اس کا دل سمجھنا چھوڑ دیتا ہے احادیث کو، اس کا دل قرآن کی آیتوں کو سمجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب اسے قرآن کی باتیں سنائی جائیں یا احادیث سنائے جائیں، جنت و جہنم کے تذکرے سنائے جائیں یا اسے عذابات کے معاملے میں سنایا جائے، اس کا دل ٹس سے مس نہیں ہوتا، بے حس ہو جاتے ہیں۔ اب جیسا حال ہے ہمارا بے حسی کا، دیکھیں آپ اٹھا کر تاریخ، فلسطین کا مسئلہ ہو، ہم آرام سے کھانے کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب جو اس ہفتے جو حال ہوا، مسلمانوں کو اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا چاہیے تھا۔ حرمین میں، مدینہ منورہ میں یہ غیر کا داخل ہونا، یہ مسلمانوں کی بربادی کی علامت ہے۔ مسلمان کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، انہیں مزہ معلوم ہو رہا ہے، تو دل مر گیا ہے۔ چاہے وہ فلسطین کے حالات ہوں، ایک پر ایک ہماری حالتیں دل کی دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی ایک پر ایک علامتیں بھیج رہے ہیں۔ فلسطین کا ہوا، وہ ختم نہیں ہو رہا تھا کہ ہندوستان کی ایک وزیر مسجد نبوی کے قریب تک چلے جاتی ہے۔ تیسرا، بڑی بڑی بتا رہا ہوں میں، چھوٹے موٹے تو بہت زیادہ ہیں، بتا نہیں سکتے ہم لوگ۔ اللہ کے گھر کی جگہ بت خانے کا کھڑا ہونا، احساس نہیں ہوتا ہم لوگوں کو۔ کبھی ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے؟ کیا ہمارا دل کبھی نہیں رویا اللہ کے دربار میں کہ اللہ یہ کیا ہو گیا؟ جس جگہ پر تیرے بندے سجدہ کیے کرتے تھے، آج وہاں بت پکارے جائیں گے۔ مسلمان اتنے مر گئے، اللہ ہماری، ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں تو اسے پوچھتا ہوں، میں تو مسلمان ہی نہیں کہتا، صاف صاف نام رکھ لیے، وہ نام سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا شریعت میں۔ میں بارہا کہتا ہوں، نام سے اگر مسلمان ہونا ہوتا تو عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار جس کی نماز جنازہ اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھا ہے، وہ بڑا مسلمان ہونا چاہیے تھا۔ اور شداد جسے ہم لعنت کرتے ہیں، جس نے نبی اللہ کی جنت کی طرح دنیا میں جنت بنائی، ایک صحابی شداد ابن اوس کے نام کیا ہے؟ کیا کہیں گے؟ کیا نام سے کوئی مسلمان ہوگا؟ بتائیں آپ۔ پوجا کر رہے ہیں فلاں، منانے کے لیے، حکومتوں کو بنانے کے لیے۔ خدا ناراض ہو کر بیٹھا ہے، خدا ایک ایک چیز بتا رہا ہے کہ دیکھو یہاں یہ ہو رہا ہے، اب تو ڈرو، اب تو راتوں میں جاگو، اب تو اللہ کے دربار میں رو، گڑ گڑاؤ۔ ہمارا تو ابھی بھی سموسے کا مزہ ختم نہیں ہوا، ابھی بریانی کا مزہ ختم نہیں ہوا، ابھی مرغیوں کا مزہ ختم نہیں ہوا، ابھی مرغم مسلم کا مزہ ختم نہیں ہوا ہمارا۔ مرے تو فلسطین کے بچے مرے، جائے تو مدینے میں گئے نا، ہمیں کیا تعلق ہے مدینے سے؟ غیر گیا ہے تو مدینے کو گیا، ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہودی گیا ہے مکے کو گیا ہے، ہمارا کیا تعلق ہے مکے سے؟ ہم تو شو مارنے جاتے ہیں مکے کو عمرے کے نام پر، جہاں کافروں کے آنے کو بند کر دیا گیا تھا۔ نہیں، ہمیں حکومت میں نکاح بھی نہیں کر سکتے، ہم خدا کے دربار میں گزارش تو کر سکتے ہیں، اللہ سے کہہ تو سکتے ہیں کہ اللہ کھا رہے ہیں، مزہ معلوم نہیں ہو رہا، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں وہ آخری دور تو نہیں جہاں اٹھا کر تم ہم جیسوں کو کافروں کے صف میں کھڑا کر دے؟ اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، تمیت القلب، دل مر گیا ہے۔ امام کو امامت کی پڑی، خطیب کو خطابت کی پڑی، مؤذن کو مؤذنیت کی پڑی، ذمہ داروں کو ذمہ داری کی پڑی، اسلام کو کسی کی نہیں پڑی، شریعت کو کسی کی نہیں پڑی۔ کوئی شریعت پر نہیں رو رہا ہے۔ بتائیں آپ، مدینے میں غیر گیا، کوئی رویا کہ اللہ تیرے مدینے میں غیر چلا گیا، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مدینے میں کسی غیر کو داخل مت کرو۔ میں اسی لیے بارہا کہتا ہوں، کم از کم اپنے اللہ کے گھر میں خدا کے قانون کو مت توڑو۔ یہ توڑنے کا نتیجہ ہے کہ آج مسجد نبوی میں غیر داخل ہو رہے ہیں،
یہ توڑنے کا نتیجہ ہے اللہ تم میرے گھر کے قانون کو توڑے, تمہارا دل مر گیا ہے مسلمانوں. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو تمہارا دل مر گیا, اب تمہیں کچھ فرق نہیں پڑتا. مدینے میں کافر جائے, کعبۃ اللہ میں کافر جائے, کعبۃ اللہ تمہارے سامنے ڈھا دیا جائے, تمہارے دل میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں. تمہارے دلوں کو دنیا کی آسائشیں آرائشیں چاہیے, تمہیں مزے چاہیے, تمہیں تعریفات چاہیے, تمہیں واہ واہ چاہیے. تمہیں اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تمہیں شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تمہیں قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تمہیں احادیث سے اور اللہ کے نبی سے کوئی لینا دینا نہیں. میں یہی کہتا ہوں 5 افراد ایسے بنو جو اللہ کے گھر میں تو اللہ کے قانون کو چلانے والے بنو, شریعت کی پابندی کرنے والے بنو, اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بنو. اگر نہیں بنو گے تو یاد رکھو جس حرمین کو تم آج گھروں میں سجا کر رکھے ہو نا, ان حرمین پر غیروں کا قبضہ ہوگا, تم دیکھو گے وہ بدتر دور ہوگا مسلمانوں کا جب یہ حال آئے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں فرمایا کبھی فتن کے باب پر کہوں تو کہوں گا میں انشاءاللہ, لیکن اب جو حالتیں ہو رہی ہیں میں ابھی سے کہہ رہا ہوں 22 تاریخ کے دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں, گھروں میں اچھا نہ بنائیں. نماز استسقاء کے لیے جو حالت ہوتی ہے خدا سے کہیں تیری عبادت کرنے کی جگہ ایک بت کھڑا ہو رہا ہے, ہم دیکھ نہیں سکتے, ہمیں برداشت نہیں ہے. اپنے مساجد میں جو ذمہ دار ان سے گزارش کرتا ہوں اپنے مساجد میں دعاؤں کا اہتمام کریں. خدا سے کہیں کہ آج ہم وعدہ کرتے ہیں اس بت گھر کے کھڑے ہونے پر تیرے گھر میں اللہ ہاتھ سے حرام کریے ہم چھوڑیں گے. اللہ دنیا والے بیوقوف کہیں تو کہیں, تو خوش ہو جائے تو ہمارے لیے کافی ہے. ہم دیکھ نہیں سکتے مسجد کی جگہ کسی مندر کو, ہم دیکھ نہیں سکتے سجدوں کی جگہ کسی پوجا کو, ہم دیکھ نہیں سکتے جہاں تیرا نام لیا جائے وہاں غیر کے نعرے لگاتے ہوئے ہماری آنکھیں دیکھ نہیں. کم از کم اتنا تو کرو. ہمارا دل مر چکا ہے, ہمیں کچھ بے احساس نہیں, ہمیں تعلق نہیں ہے, ہم سوچتے تک نہیں بیٹھ کر کبھی کیا ہو رہا ہے, یا مسجد کی جگہ مندر کیوں بنی جا رہا ہے, مدینے میں کوئی غیر مسلم کیوں داخل ہو رہا ہے, فلسطین پر اتنے حملے کیوں, کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں بیٹھ کر. آج بھی نوجوانوں کو پوچھو ان کی سگریٹ, ان کی چائے, ان کا سموسا, ان کے کپڑے, ان کا عطر, ان کے فیس بک اور واٹس ایپ پہ جو ریل بنانا ہے بنا رہے ہیں. نوجوان لڑکیوں کو اپنا میک اپ پڑا ہے, چھوٹے بچوں کو اپنی پڑی ہے, ان کے کھلونے, ان کے گیم, ان کے کارٹون. احساس تک نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. کہ ہم اللہ کے وہ بندے نہیں ہیں؟ کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ خدا تو ہمارا ہے؟ کیا ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر خدا کے سامنے یہ گواہی نہیں دی تھی کہ عبادت کرنے والی ذات تیری ہے؟ کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ محمد رسول اللہ جو دین لائے ہیں وہ سچا دین ہے؟ اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں کہا تھا تو پھر ہمارا خطاب ان سے نہیں. اس کا خدا اس کی کرسی ہوگی, اس کی دولت ہوگی, اس کا بنگلہ ہوگا, اس کی گاڑی ہوگی, اس کے آئرن کے کپڑے ہوں گے, اس کے شو اور اس کے جوتے ہوں گے, اس کے ہیئر اسٹائل ہوگا. ہم کہتے ہیں ہمارا خدا خدا ہے. ہم خدا سے اتنی گزارش کرتے ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما, ہمیں خطابت کی ضرورت نہیں لیکن آنکھوں کو دے نہیں ہے. یہ آنکھیں تیرے گھر کی جگہ بت خانے کو دیکھ نہیں سکتی. یہ آنکھیں مسجد حرم میں یا مدینہ منورہ میں کسی غیر کا قدم دیکھ نہیں سکتی. ابھی سے اتنی بے حسی مسلمانوں کی نہیں میرے بھائی. چھوٹا چھوٹا قطرہ قطرہ دریا شبد فارسی کا ایک محاورہ, قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. یہ دونوں طرح کے معاملے میں ہے. ایمان بھی قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, کفر بھی قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے.
ہمارا کمپٹیشن لگا مساجد بنانے میں، مدارس بنانے میں، بیانات میں، کپڑے پہننے میں، وہ لوگ کمپٹیشن کرنے لگے عبادت خانوں میں، وہ مساجد کو توڑنے. ابھی 3-4 مسجدیں فی الحال نشانے پر ہیں ان کی. ہمارے اس علاقے میں ایک مسجد نشانے پر ہے سرنگ پٹن کی، اور کسی کو کوئی احساس نہیں. اور ہر ایک جو مسلمانوں کی ہمدردی لے کر آتا ہے وہ مسلمانوں کی یا تو ووٹ بینک چاہتا ہے یا مسلمانوں سے کچھ واہ چاہتا ہے. اور مسلمان ہیں کہ ان کے نوجوانوں کی زندگیاں راتوں پر رات کے 3 دن تک گزر رہی ہیں. گھروں میں جو ہیں ان کی زندگیاں ٹی ویوں پر گزر رہی، نہیں گزر رہی. بڑی بڑی جنازے کی طرح ٹی ویاں ان کے گھروں میں ہیں اور دیکھ کر گزر رہی ہیں. رات کے 3 بج رہے ہیں کہ اللہ کے عرش کے اٹھائے ہوئے فرشتے تم پر لعنت نہیں کر رہے ہوں گے؟ ایک طرف خدا کی لعنت برس رہی ہے اور تم اپنے گھروں میں عیاشی کرتے پھر رہے ہو. بتائیں مجھے، ایک درد رکھو اسلام کا، ایک درد رکھو اپنے دل میں ایمان کا، ایک درد رکھو خدا کے بندے ہونے کا. پھر سمجھ میں آئے گا کہ ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں تڑپا جا رہا ہے، کیوں آنکھوں سے آنسو نکالنے کی دعوت دی جا رہی ہے، کیوں کسی کے سامنے جھکنے کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے. آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہمیں سجدہ کریں، آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہماری واہ واہ کریں، آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہماری تعریف کریں. آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا کے دربار میں جھکیں، آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا کے دربار میں روئیں، آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں خدا کی محبت کو بٹھائیں، مدینے کی محبت کو بٹھائیں، مکے کی محبت کو بٹھائیں، فلسطین کی محبت کو بٹھائیں، قرآن کی عظمت کو بٹھائیں، احادیث کی عظمت کو بٹھائیں، میرے آقا کے پیار کو بٹھائیں، دین و اسلام کی محبت کو بٹھائیں، ان مساجد کے محلے کی مساجد کے ادب کو بٹھائیں. آپ کو اگر اتنی فرصت نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے عینک میں کھڑے ہو کر دیکھیں کیا آپ کو مسلمان کہنے کے لائق ہیں یا نہیں، آپ خدا کے بندے کہلانے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں، یا غیر جو کفر کی دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ کفر کی طرف، آؤ کفر کی طرف، تم اسی ہی کے لائق ہیں یا نہیں. اٹھا کر دیکھیں آپ. جنگ تبوک ہے، ایک صحابی نہیں جاتے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کو. اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، بات چھوڑ دی اللہ کے نبی علیہ السلام. کوئی صحابی سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے ہیں. 40 دن کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا بیویاں بھی الگ ہو جائیں. بولتے ہیں نا اسلام میں سختی نہیں، پھر یہ کیا ہے؟ اس 45 دن کے بعد ایک کافر بادشاہ کا خط آتا ہے ابی بن کعب کو. کیا خط آ رہا ہے کہ ابی ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی تم سے ناراض ہو گئے، مدینے میں کوئی تمہیں سلام کا جواب بھی نہیں دے رہا ہے، تمہارے نبی بھی سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، تم یہاں آ جاؤ، میں اپنی بیٹی سے شادی کروں گا. کس سے؟ بادشاہ کی بیٹی سے شادی، حکومت دوں گا تمہیں، سلطنت چلانے کا موقع میں تمہیں دوں گا. ہم ہوتے تو مان لیتے، او بھائی ہمیں مسلمانوں پر بھروسہ کرے تو مسلمان. آج جو مرتد ہو رہی ہیں بچیاں یا نوجوان جو مرتد ہو رہے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے بتائیں؟ عیاشیوں کے لیے مرتد ہو رہے ہیں، پیسوں کے لیے مرتد ہو رہے ہیں. صحابہ کو بھی کفر کی دعوت دی گئی، ایسا نہیں کہ صحابہ کو دعوت نہیں تھی، بلایا گیا. حضرت ابی بن کعب کو چاہتے تو حضرت ابی بن کعب چلے جاتے. ہاں خط آیا ہے، بادشاہ کا خط ہے، کسی اور کا نہیں. فوراً تیار ہو جاتے. بول رہے نہیں مسلمان جانے کے لیے، مندر کی افتتاح کے جانے کے لیے خوش بھی ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں کریں گے. اور بہت سارے حضرات کہتے ہیں جمعہ میں یہ سب بولنا، پھر کیا بولیں؟ بتائیں آپ کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے ہنسی مذاق کی باتیں کر دی جائیں. آپ کو درد نہیں ہوتا ہوگا، ہمیں درد ہوتا ہے. آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، ہمیں اللہ کا ڈر ہے. میں آپ کی طرح گنہگار صحیح، ہم آپ کی طرح خطا کار صحیح، لیکن اتنا تو مرے نہیں ہیں کہ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیے ہوں. دیکھیں حضرت ابی بن کعب کیا کرتے ہیں، خط کو پھاڑ کر جلاتے ہیں
اور اپنے گھر میں جا کر مصلی بچھا کر بیٹھ گئے اور خدا کے دربار میں کہنے لگے کہ اللہ کیا میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ کفر دعوت دینے لگا ہے کفر کا؟ جب ایسی حالات ہوں تو صحابہ کے دور میں بتایا گیا کہ کیا کرنا چاہیے. آج ساری دنیا مسلمانوں کو کفر کی طرف بلا رہی ہے, کوئی خدا کے دربار میں جھکنے کے لیے تیار نہیں, ماننے کے لیے تیار نہیں, مانگنے کے لیے ڈر رہے. حکومت سے کیا کرے گی, مرنا مقدر ہے, موت سے ڈر رہے مسلمان. کسی ایک بڑی جماعت میں اتنی ہمت نہیں کہ 22 تاریخ کو دعا کا اہتمام کریں بابری مسجد کی حمایت میں. مساجد میں کم از کم دعا کا اہتمام آدھا گھنٹہ مانگے خدا سے کہ اللہ تیرے گھر کی جگہ بت خانہ ہم دیکھ نہیں سکتے. حکومتیں ہمارے نہیں, لیڈر ہمارے نہیں, مسلمان نام کے لیڈر غیروں کی پوجا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, غیروں کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اے اللہ جب دیکھا کہ دنیا میں کوئی سہارا نہیں, ہم تیرے در پر آ گئے, اس لیے کہ تو سہارے بنانے پر آتا ہے تو مکڑی کا جالا اور کبوتر کافی ہے. تو سہارے بنانے پر آتا ہے, آگ کو گلے گلزار کر دیتا ہے. تو سہارے بنانے پر آتا ہے, کشتیوں کو ساحل کی طرف لگا دیتا ہے, تو طوفان میں بچا دیتا ہے. مچھلی نگل کر یونس پھر زندہ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے, پڑھا ہے, تیرے نبی سے سنا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے گزارش کرتے ہیں کہ تیرے گھر کی حفاظت تو فرما. اتنا تو کر سکتے ہیں, لیکن نہیں, ہمیں کچھ نہیں کرنا. ہمیں کیا ہے, ہاں ایک کام چل رہا ہے, چلے خزا ختم, نماز کی دعوت, ہاں کر لیو بھائی, نماز پڑھ لو, کر لیو. اتنا ترغات بس بہت زیادہ ایج کر رہے ہیں. کیا حضرت ابی بن کعب نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا حضرت ابی بن کعب نے نماز چھوڑ دی تھی؟ کیا حضرت ابی بن کعب نعوذ باللہ من ذالک کیا حرام کا کھاتے تھے؟ کیا حضرت ابی بن کعب کسی لڑکی کو سے زنا کر لیے تھے نعوذ باللہ من ذالک؟ پھر اللہ کے نبی غصہ کیوں ہوئے؟ کیوں انہیں کفر کی دعوت دی گئی؟ کفر کے دعوت دینے کے بعد ابی بن کعب نے اللہ کے نبی کے پاس نہیں گیا, کہہ دیا کہ اللہ کے نبی سلام نہیں سن رہے ہیں, اللہ کے نبی میری کوئی بات نہیں سنیں گے, صحابہ میری کوئی بات نہیں سنیں گے, اس لیے کہ جو شخص سلام کے جواب نہ دے وہ میری بات کو کیا سنے گا. اب سننے والی ذات خدا کی ہے, اب سننے والی ذات اللہ کی ہے, میں اسے سناؤں گا جو سن کر فیصلے کرتا ہے, جو سن کر اچھا رپلائی دیتا ہے. خدا کے دربار میں بیٹھ گئے, خدا کے دربار میں بیٹھ کر رونا شروع کیے. اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے. اللہ کے نبی صبح میں اعلان کرتے ہیں کہ صحابہ جاؤ, ان تینوں صحابیوں کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی, معاف کر دی. صحابہ جاؤ انہیں خوشخبری سناؤ. وہی صحابہ, دیکھیے اسلام کسے کہتے, جو صحابہ اللہ کے نبی کی بات پر سلام کرنا چھوڑ دیے, بات چیت کر کے تعلق سب کچھ ختم ہو گیا, بیویاں الگ ہو گئی, لیکن اللہ کے نبی نے فجر کے بعد کہا کہ اللہ اب ان سے خوش ہو گیا. صحابہ دوڑ کر جا رہے ہیں مبارکبادی دینے. اور یہاں قرآن و حدیث, بیٹھو حضرت قرآن و حدیث سنا رہے تھے, کئی کو حضرت جھگڑے کر رہی, اللہ نہیں کر رہے. بتائیں مجھے, اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلیں گے؟ یہ دلوں کے مردہ ہونے کی علامت ہے. اسلام کا احساس ختم ہو جائے پھر دور نہیں کہ تمہارے گھر کے بچے بتوں کی پوجا کریں گے. بتا رہا ہوں, اعلان کر رہا ہوں میں, اور جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. اگر اسلام کی حفاظت, مساجد کی حفاظت اب نہیں کرو گے تو کل تمہارے گھر کا بچہ کسی مندر میں کسی بت کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑتا رہے گا. نہیں تو لکھ کر رکھ لینا, پھر پتہ چلے گا. ورنہ آج سے بدلنا شروع کرو. کہو خدا سے کہ آج گناہ چھوڑیں گے ہم. اللہ ہمارا دل مر گیا ہے, اللہ مفتح اقفال قلوبنا بذکرک, اے اللہ تیرے ذکر کے ذریعے سے ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے تالے کو کھول دے. مانگے خدا سے. میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ خدا کے سامنے جھک جائیں, اللہ کے سامنے جھک جائیں, اور اللہ کے لیے تڑپیں کہ اللہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. کیا ہم مسلمان نہیں؟ کیا ہم سجدہ نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے خدا نہیں سمجھا تجھے؟ پھر یہ کیا ہو رہا ہے, تیرے نبی کے قانون کے خلاف کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اللہ نے دل کی آواز دیا ہے تو خدا کہے گا میں دیکھتا رہا تمہارے گھروں کو, تمہارا گھر کفر سے بدل گیا, تمہارا گھر شریعت سے نہیں شیطان کی شریعت سے بدل گیا, تمہارے گھروں میں اللہ کے رسول کی تھوڑی عزت نہیں. یہاں تک آتے آتے بازاروں سے ختم ہوا, مساجد سے دین ختم ہو گیا. نہیں ہو رہا؟ بتائیں مجھے.
ہر حصے ٹکڑے ہو کر رہ گئے, نہیں ہوئے؟ ہر کام ٹکڑے ہو کر رہ گیا, نہیں ہوا؟ شیطان نے اتنا عروج کیا کہ جس کام کو سمجھاتا تھا دعوت و تبلیغ کے, وہ بھی 2 ٹکڑے ہو کر رہ گیا. ان کے مسجد پہ آنے پر وہ غلاٹے نہیں ہو رہے. یہ ساری علامتیں کیا ہیں؟ اللہ کے لیے تھا تو پھر جھگڑا کس لیے؟ دین کا کام ہو رہا ہے تو پھر دین کے نام پر کیوں نکالا جا رہا ہے مساجد سے؟ کبھی غور کیا تم نے؟ خدا کہتا ہے کہ تم نے غور نہیں کیا, میں نے غور کیا, اور میں نے غور کیا تو پھر کفر کے ہاتھ میں ساری دنیا کی باغ ڈور دے دی کہ اب تم جو چاہو گے وہ ہوتا رہے گا. تم چاہو گے کسی مسجد کو توڑنا, ہم توڑا دیں گے. تم چاہو گے کہیں مندر بننا, ہم بنا دیں گے. اس لیے کہ اب میرا کوئی وہ بندہ نہیں جس کے سجدے پر میرے عرش کے فرشتے کہے کہ اللہ تیرا بندہ رو رہا ہے. کوئی عرش کے اٹھانے والے فرشتے کہیں کہ تیرا بندہ آج رو رہا ہے, تیری بندی آج رو رہی ہے, اپنے چھوٹے بچوں کو لے رہے ہیں, رو رہے ہیں. وہ رو رہے ہیں تو گھر کے لیے نہیں, گاڑی کے لیے نہیں, بنگلے کے لیے نہیں, وہ کپڑوں کے لیے نہیں, وہ کھانوں کے لیے نہیں. اے اللہ تیرے گھر کے گرنے پر رو رہے ہیں کہ اللہ کیا ہو گیا, تیرا گھر کیوں گر گیا؟ اے اللہ تیرے یہ بندے کفر میں کیوں جا رہے ہیں؟ اے اللہ تیرے یہ بندے کفر میں کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ اے اللہ کفر کیسے مدینے تک اس لیے رو رہے ہیں. جب ایسے بندے اللہ کے لیے روئیں گے نا, ان کا رونا ساری دنیا کو نظر نہیں آئے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کو نظر آئے گا. اور جب اللہ کو نظر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فیصلے نازل کہیں گے کہ دنیا میں دیکھنے والے حیران و پریشان رہ جائیں گے. لیکن ہمیں اتنی فرصت کہاں ہے؟ ہمیں تو حالت ہماری یہ ہے کہ ہماری کوئی آج غلطی بتایا تو دنیا میں سب سے بڑا دشمن وہ ہے. غلطی بتایا تو دنیا میں دشمن کون؟ انہیں بتانے والا سب سے. کئی کو حضرت یہ بولے, کئی کو ایسا کر ڈالے تمہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کہ اتنا ایمان مر گیا؟ ہمیں تو اتنی فرصت بھی نہیں نا کہ جمعہ میں آئیں, بیٹھیں, سنیں کیا بول رہے ہیں, سمجھیں. بیٹھ کر جمعہ میں کون کی سو لے کر ہے, کون کی باتاں کر لے کر ہے, کون کی پیچھے آنے والوں کی تیاری میں ہے. نہیں ہو رہا ہم نا؟ بتائیں آپ. جب جمعہ کی اہمیت اتنی گر جائے, جمعہ کے عربی خطبے میں باتیں ہونے لگے, جمعہ کے عربی خطبے کے درمیان آوازیں ہونے لگے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسجد نہیں ہزاروں مسجد توڑوائے گا. کیونکہ اللہ کے گھر میں اللہ کے قانون کو توڑا جاتا ہے. یہ مسجد ہے نا, کس کا گھر؟ بولے کس کا گھر ہے؟ اور یہاں قانون کس کا توڑ رہے ہیں؟ کیوں توڑ رہے ہیں؟ میری مرضی, میں ہی چاہ رہا ہوں کہ ادنیہ میں میں مشہور ہوں, ذرا بہت اچھے ذاتی پہ سب کا خیال کرتے ہیں. بھاڑ میں جائے سب کا خیال کرنے والا اللہ کے قانون کو توڑ کر. سمجھو شریعت کو, خدا کو سمجھو, اللہ کے رسول کو سمجھو, ورنہ یاد رکھو تمہارا یہ ہنسی مذاق تمہارے دل کو مردہ کر کر چھوڑ دیا ہے. جس وقت تمہیں رات میں دعائیں قبول کرنے کا وقت ہے, اتنے وقت میں نوجوان راتوں میں جاگتے ہیں اور سو جاتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہوئے, موبائل دیکھتے ہوئے, جبکہ وہ وقت دعا کا ہوتا ہے رات کے 1, 2, 2:30, 3 بجے. نہیں ہو رہا؟ کتنے نوجوانوں کی صبح کے 12 بجے ہوتی, نہیں ہوتی؟ ہر صبح ہی چل جائیں گے. کتنے بجے جی؟ 12 بجے چل جائیں گے. ہم نا وہ صبح ہی نہیں, ہمیں صبح ہی بولے, صبح ہی کر بولے تو صبح صادق ہے, یعنی اذان سے پہلے. صبح کر بولے فجر کے بعد ہے. مسلمانوں کا ایک رویہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہر ٹائمنگ نماز کے ساتھ فجر کے بعد جائیں گے, اشراق کے بعد جائیں گے, چاشت کے بعد جائیں گے, ظہر کے بعد جائیں گے, عصر کے بعد جائیں گے, مغرب کے بعد جائیں گے, عشاء کو فلاں مسجد میں پڑھ لے کر چل جائیں گے. ہونا نہیں ہونا تھا؟ آج کوئی کر رہا ہوں. فجر پڑھو نہیں پڑھو, واکنگ کو جا رہا ہے, جا رہا نہیں جا رہا, نوجوان جم کو جا رہا ہے نہیں جا رہا, بتائیں. عورتیں فجر پڑھو نہ پڑھو اپنے بچوں کو اٹھ کر تیاری کر رہی نہیں کر رہی. بچے صبح ہی فجر کو اٹھے تو سردی ہو جاتی, اسکول کو بھیج رہے نا, یہ ٹھنڈ میں اسکول کو بھیج رہے ہیں, بارش میں اسکول کو بھیج رہے ہیں, فجر کو اٹھے تو بچوں کو سردی ہو جاتی. جب مسلمان ایسا ہو تو پھر اللہ کے گھر گریں گے. پھر مدینے میں نہیں, کعبۃ اللہ بھی ٹوٹے گا, جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حبشی غلام کعبۃ اللہ توڑے گا. جب ایسے مسلمان ہوں
जिन्हें दुनियावी चीजें आड़ ना बने, दीनी जोहर की नमाज का वक्त हो रहा है, बैठ कर बातें कर रहे हैं। खाने का वक्त मालूम 2:30 बजे में खा लेना हजरत, नहीं तो गैस हो जाती। 1:30 बजे जमात का वक्त, चाय खाते ही नाश्ता होते ही चाय होना, नहीं तो सर में दर्द आता। यह मालूम है फजर पढ़ना, बताएं मुझे, हरामकारियां छोड़ना, गैर महरम लड़कियों को देखने से आंखों को झुकाना, ये सब हमना क्या ताल्लुक, इसका हमना क्या लेना देना। फिर मंदिर की, मस्जिद की जगह मंदिर बने, कोई हरमैन में काफिर दाखिल हो तो फिर तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, इसलिए कि तुम्हें कौन सा आखिरत में जन्नत में जाना है, कौन से मुसलमानों की सफों में खड़ा हो। वो अफराद करते हैं जो खुदा के बंदे हैं, खुदा को खुदा समझते हैं, रसूलुल्लाह को अपना रसूल मानते हैं, आखिरी रसूल मानते हैं, और खुदा के दरबार में झुक जाते हैं और गिड़गिड़ाते हैं और रोते हैं। दुनिया की ताकतों पर भरोसा नहीं, उन्हें खुदा की ताकत पर भरोसा होता है। वो दुनिया के बादशाहों को नहीं देखते, वो दुनिया व आखिरत के बादशाह की तरफ अपनी निगाह बढ़ाते हैं। वो शहंशाहों की तरफ नहीं देखते, वो खुदा की तरफ देखते हैं। दुनिया की ताकत की तरफ नहीं देखते, वो खुदा की ताकत की तरफ देखते हैं। खुदा अगर ताकत दिखाने पर आए, मच्छर के जरिए ताकत दिखा सकता है। खुदा ताकत दिखाने पर आए, सैलाब के जरिए ताकत दिखा सकता है। खुदा अगर ताकत दिखाने पर आए, इस हवा की स्पीड को थोड़ा जोर कर दे। जो कौम कहती थी मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कौम आद कौम समूद कहती थी हमसे बढ़कर ताकतवर कौन है। अल्लाह ने हवा की स्पीड को थोड़ा जोर से किया, हवा चली सरसरन फैसा फीहा आतिया, हवा जोर से चली, इतना जोर से चली कि उनके दिमाग पर उनको उठाती, ले जाकर पहाड़ पर मारती, उनका दबाव 2-2 किलोमीटर तक दूर जाकर पड़ता। कौन सी ताकत, कौन से गन्नों पर डर रहे हो, कौन सी जेलों से तुम डर रहे हो, कौन सी मौत से तुम डर रहे हो? क्या खुदा के सामने जाकर नहीं खड़ा होना है? क्या खुदा की जेल नहीं है? क्या खुदा का अजाब नहीं है? क्या खुदा तुम्हें नहीं देख रहा है? क्या तुम्हारे नामे अमाल में फरिश्ते नहीं लिख रहे? अगर ये सब डर है तो अल्लाह के लिए झुक जाएं, अल्लाह की तरफ झुक जाएं, खुदा से रोएं। अब तक नहीं हुआ है तो आप कहें कि खुदा हमें अब पता चला कि हमारा दिल मर गया है। दिल मर जाता है, इंसान मरने की हालत में होता है तो डॉक्टर जगाता है, डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, ये दिल मर गया है, हम तो जिंदे हैं, जानवर से बदतर होकर फिर रहे हैं। ऐ अल्लाह, गुजारिश ये है कि हमारे दिलों को आप जगा दीजिए। करेंगे दुआ, मांगिए खुदा से, तड़पिए और अल्लाह के दरबार में रोइए। जो आफतें सारी दुनिया में देख रहे हैं, उन आफतों से आप अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए और खुदा के दरबार में पनाह मांगिए और खुदा से कहिए कि अल्लाह आप इससे बचा लीजिए हमें भी। अल्लाह ये क्या हो रहा है, अल्लाह ऐसा मत कीजिए, अभी आपके बंदे जिंदा हैं, आपके पास रोने वाले जिंदा हैं, आपके पास तड़पने वाले जिंदा हैं, आपके रसूल की मोहब्बत पर अपनी जानों को लुटाने वाले, जोर से बोलो, डर रहे हम लोग, जान की बात की तो अल्लाह हमारी हिफाजत। बदलो अपने आप की जिंदगी, वरना देखोगे, मैं बारहा कह रहा हूं, अभी कुछ अफराद को हम देख रहे हैं कि रजिस्टर मैरिज में जा रहे हैं। एक नौजवान, पेपर में आया, एक नौजवान मुर्तद हो गया, उसे हार डालकर वेलकम किया गया, वो कहीं हमारे घर में ना हो जाए, इसलिए अपने आप को बदले। स्कूलों में आपने देखा होगा क्या हाल है बच्चों का। अल्लाह के लिए जो मालदार हैं उनसे गुजारिश हो अपनी स्कूल खोले, लड़कियों की अलग स्कूल खोलने की कोशिश करें। मखलूत हुकूमत, मखलूत तालीम इस्लाम में नहीं है, शरीयत में नहीं है। मदारिस में भी आजकल, मसाजिद में यहाँ कैसा मतलब चलता है मुझे मालूम नहीं, मैं कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। बच्चे मिलकर पढ़ना नहीं है। अब्दुल कादर जीलानी हो, जुनैद बगदादी हो, तब भी तालीम नहीं दे सकता किसी। आज बड़ी बड़ी बच्चियों को ट्यूशन के नाम पर कितने उलमा जाकर पढ़ा रहे, हरामकारी कर रहे हैं, हराम है, बात नहीं कर सकते, पढ़ाना बहुत दूर की बात। लेकिन अल्लाह हिफाज पढ़ा रहे, क्या तो यहाँ भी मजा है नहीं, उन्होंने भैया के सका आ रही है, भाभी के सका जा रही है, जिनाकारी हो रही है नाम पर, इसे कोई गुनाह नहीं समझ रहा है। कौन कर रहे हैं? दोनों इस्लाम के समझने वाले। उन्होंने कुरान की तालीम शैतान बहका रहा है, ये भी कुरान की तालीम पढ़ाने जा रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत। बदलो अपने आप को, बदलेंगे, समझो अपने आप को, संभालो अपने आप को। और मैंने अब से ही कह दिया कि 22 तारीख के दिन जितना हो सके अपने घरों में दुआओं का एहतमाम करेंगे। अच्छा ना बनाएं, 22 तारीख के दिन कम से कम अच्छे कपड़े ना पहने, खुदा से कहें उस गम में आज हम मुलविस हैं।
میرا باپ مرتا تو بھی میں غم نہیں کرتا، میری ماں مرتی تب بھی میں غم نہیں کرتا، لیکن اللہ تیری گھر کی جگہ سجدہ کرنے کی جگہ آج ایک بت خانہ افتتاح ہو رہا ہے، ہم اس غم میں ملوث ہیں۔ ہونا تو پورا مہینہ چاہیے تھا، پوری زندگی ہونا چاہیے تھا، لیکن کم از کم ہمارا ایمان بہت کمزور تھوڑا ہے، اس ایک دن تو ہم اپنے آپ کو پرہیز کریں گے، اچھا کھانا پینا نہیں، خدا سے کہیں کہ دیکھو یہ حالت ہے ہماری، اس غم میں رہ کر چھوٹے بچوں کو گھر میں بٹھائیں، دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، چھوٹی پوٹی دعاؤں کو قبول کرے، منظور کرے۔ الہی عبدک العاصی آتاک مخرم بالذنوب وقد دعاک وَإِن تغفر فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ وَإِن تَتْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ۔ اللہ تیرے گنہگار بندے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تیرے دربار میں آئے ہیں، ہم گنہگار ہیں، دیکھ نہیں سکتے، مدینے میں کسی غیر عورت کے قدم کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، تو نے سرداری یہودیوں کے ہاتھ میں، مکاروں کے ہاتھ، منافقین کے ہاتھ میں دے دی، اس کے بھی نتیجے ہمارے ہیں، ہم نے غلط کیا تو حکومتیں ہمارے ہاتھ سے چلے گئی۔ اے اللہ تجھ سے گزارش ہے، اے پیارے اللہ ان سب کو برباد فرما، نیست و نابود فرما، تیرے گھر کی جگہ پھر ایک گھر تعمیر فرما، تیرے گھر کی جگہ پھر ایک گھر تعمیر فرما، تیرے گھر کی جگہ پھر ایک گھر تعمیر فرما، ہمیں وہاں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما، وہاں جس طرح بت کے نعرے لگ رہے ہیں، غیر اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، اللہ پھر ایک مرتبہ اذان کی آوازیں گونجنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مسجد کے چندے کا اعلان، آپ حضرات سے گزارش اس مرتبہ کم از کم اس نیت کے ساتھ ڈالیں کہ اللہ وہ جو بت خانہ بن رہا ہے اسے ختم فرما، تیری طاقت، تو جھٹکے دے گا تو ختم ہو جائے۔ بڑی بڑی عمارتیں نیست و نابود ہوئی، ہم دنیاوی حکومت سے نہیں کہتے، ہم دنیاوی سیاستدانوں پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے، ہمیں کوئی رہنما نظر نہیں آ رہا ہے، ایک تو رہبر ہے، ایک تو رہنما ہے۔ تو نے کہا تھا کہ جب بھی تمہارا دل دنیا والوں سے بھر جاؤ میرے دربار پر آؤ، مجھے رحیم پاؤ گے، مجھے کریم پاؤ گے۔ اب تیرے دربار پر اتنے بندے آ کر پڑے ہیں، سجدے میں گر کر رو رہے ہیں، اے اللہ اب تیرے دربار سے گزارش ہے کہ اللہ ایک مرتبہ رحم فرما، ایک مرتبہ کرم فرما۔ یہ نیت کے ساتھ ڈالیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ہماری نیتوں کا نتیجہ نازل کرے گا۔ خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا، خدا ظلم نہیں کرتا، اس یقین کے ساتھ ڈالیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے دیے ہوئے مسجد کے مال کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایمان کا ذریعہ بنائے، ہماری نسلوں میں ایمان باقی رکھے، ہماری نسلوں میں ایمان باقی رکھے، ہماری نسلوں میں ایمان باقی رکھے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔